السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف حفظه الله تحت كتاب البيوع باب في أحكام الخيار في البيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا اور اسی عبادت کا حکم اس نے دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دین کی باتوں کو تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 22 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 4 فروری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں لائف مکسلار پر فقہ کا درس پیش ہے۔ ملخص الفقہی کتاب البیوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خرید و فروخت میں اختیار کے احکام۔ اختیار، چوائس جو ہوتی ہے، اختیار، اس کے احکام کچھ احادیث صحیحہ کی روشنی میں پیش کیے ہیں، جو کہ بہت اہم باب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک ایسے دین کو مانتے ہیں جو اللہ کا سچا دین ہے، جس دین میں جو دین مکمل ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، انسان کی مصلحت کا اور انسان کی مصلحت کا خیال رکھتا ہے اور تکلیف سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اس دین میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب کوئی تنگی، کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہیں ہے، زور زبردستی والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دین مکمل ہے، شامل ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس میں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور مشقت اور تکلیفیں نہیں ہیں، اور یہ تمام امور میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے بیوع میں، خرید و فروخت میں بھی یہ ہے۔ ایسے نہیں کہ خریدنے والے پر کوئی زبردستی ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ بیچنے والا مجبور ہو جائے، نہ بیچنے والے کو کوئی مجبوری ہوگی، نہ خریدنے والے کے لیے کوئی زور زبردستی ہوگی، بلکہ دونوں کو اختیار باقی رہتا ہے، وہ چاہے بیچے یا نہ بیچے، کیونکہ وہ مال کا مالک ہے یا چیز کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو اس کاروبار کو آگے بڑھائے یا بند کر دے، اس کی مرضی ہے، وہ صاحب تصرف ہے۔ اور جہاں تک خریدنے والے کا معاملہ ہے تو اس کو بھی اختیار رہتا ہے کہ وہ خریدے یا نہ خریدے، کوئی زبردستی خریدنے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات کو مصنف حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تفصیل میں آتے ہیں، کہتے ہیں خیار کا مطلب تجارت میں یہ ہے کہ الخیار فی البیع
معناه طلب خیر الامرین من الامضاء او الفسخ. خیار کا مطلب جو ہے اختیار، جو ہم نے کہا نا چوائس لفظ ہم نے استعمال کیا، اس کی پوری وضاحت اس طریقے سے ہے کہ خریدنے کو مکمل کرنا یا بیچنے کو مکمل کرنا. خریدنے کو یعنی خریداری کو کمپلیٹ کریں یا بیچنے کو کمپلیٹ کریں، اس کا اختیار انسان کو رہتا ہے. یہ مطلب ہے اختیار کا. خیار کا مطلب تجارت میں کہ آپ ڈیل کمپلیٹ کریں یا کینسل کر دیں. ٹھیک ہے، ڈیل جو ہے کمپلیٹ کریں یا کینسل کریں. خرید و فروخت جو ہوتی ہے نا، بھائی آپ بیچ رہے ہیں میں لے رہا ہوں، مثال کے طور پر حارث بھائی ہیں، میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں کسی پلاٹ کے بارے میں، کسی فلیٹ کے بارے میں. وہ مجھے بیچتے ہیں، مجھے خریدنا ہے، تو ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. اب مجھے اختیار باقی، چاہے میں ڈیل کو مطلب کمپلیٹ کر لوں، ایکسیپٹ کر لوں، ٹھیک ہے میں نے خرید لی آپ سے یہ چیز، یا میں نہیں خریدوں. اور ان کو بھی اختیار رہتا ہے کہ وہ بیچ دیں یا نہیں بیچیں. یہ مطلب ہے اس چیپٹر کا جو مصنف حفظہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ بیع و شراء میں اختیار کا یہی معنی ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹ کریں یا کینسل کر دیں، اس کو فائنل کر دیں، جس کو کہیں آپ فائنل کر دیں، ڈیل فائنل ہو جائے یا ڈیل جو ہے کینسل ہو جائے. اور اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جو مصنف حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ اس کی کل 8 شکلیں ہوتی ہیں، 8 قسمیں ہیں اختیار کی جو ڈیل میں ہوتی ہیں انسان. ٹھیک ہے، جو آج کے اس مختصر در میں ہم کچھ پڑھیں گے، باقی کا جو ہے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلی قسم کا جو خیار رہتا ہے اختیار، اس کو کہتے ہیں خیار المجلس. اس کو کہتے ہیں خیار المجلس. کیا مطلب خیار مجلس؟ یعنی بیٹھ کر، جہاں پر بیٹھ کر آپ ڈیل کر رہے ہیں وہاں جو ہے آپ کو اختیار دیا گیا ہے جب تک اس مجلس میں آپ باقی رہیں. بیٹھک جب تک ختم نہ ہو جائے. وہ مجلس یعنی بیٹھنا، بیٹھک کہیں بھائی ظاہر بات ہے کہیں بیٹھیں گے نا ہم لوگ، بیٹھ کر کاروبار کریں گے، بیچنے والا یا خریدنے والا، کسی آفس میں، کسی میدان میں. مسجد میں تو منع ہے دنیاوی کاروبار. گھر پر بیٹھنا، آفس میں بیٹھنا، کسی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے ڈیل ہوتی ہے. جیسے حارث میں مجھے ڈیٹیلز بتائیں گے، چاہے کہ ان کے گھر پر بیٹھ کر، میرے گھر پر بیٹھ کر، یا میدان میں بیٹھ کر، یا ان کے آفس میں بیٹھ کر. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیلز دیں گے کہ بھئی یہ زمین ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، یہ قیمت ہے، شروع میں ایسا ہے، بعد میں ایسا ہے، وغیرہ ساری چیزیں مجھے سمجھائیں گے پوری چیز، اور وہ پیش کریں گے کہ بھئی یہ اتنے میں آفر ہے، آپ یہ لیجیے، آپ خریدنا چاہتے ہیں. پھر میں اس کو سمجھوں گا ان سے. تو ہم دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو بولیں گے مجلس، جو آپ سمجھتے ہیں مجلس. ٹھیک ہے، تو مجلس کا اختیار کیا مطلب؟ کہتے ہیں المکان الذی جرى فیہ التبایع، وہ جگہ جہاں پر خرید و فروخت کا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ شاپ ہو، دکان ہو، مکان ہو، کوئی بھی جگہ ہو. تو دونوں کو اختیار رہتا ہے. کس کو؟ دونوں کو. یاد رکھنا یہ جتنے موضوع ہیں اس میں 2 ہی چیزیں، ایک بائع کہتے ہیں، ایک خریدار. بائع مشتری عربی میں بولتے ہیں، بائع یعنی بیچنے والا، مشتری یعنی خریدنے والا. اور انگلش میں آپ کہیں میرے خیال سے بائر سیلر، ایسے کہتے ہیں، بائر سیلر، بیچنے والا خریدنے والا، دونوں رہتے ہیں. تو دونوں کو جب تک اس مجلس میں جہاں ڈیل ہو رہی ہے، جہاں کاروبار ہو رہا ہے، جہاں لین دین ہو رہی ہے، جب تک دونوں مجلس میں ان دونوں کو اختیار رہتا ہے کہ اس کو فائنل کریں یا کینسل کریں، فائنل کریں یا کینسل کریں. اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے جب 2 آدمی آپس میں لین دین کریں، کاروبار کریں، ڈیل کریں، تو دونوں کو اختیار باقی رہتا ہے اس ڈیل کو، اس کاروبار کو مکمل کرنے کا، فائنل کرنے کا، اس کاروبار کو فائنل کرنے کا اختیار رہتا ہے. ما لم يتفرقا وكان جميعا، جب تک کہ دونوں الگ نہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں یا دونوں الگ نہ ہو جائیں. تو جب تک وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اس وقت تک مجلس میں اختیار رہتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ میں مثال دیتا ہوں. چلیے ہم جو ہے آپ دکان میں گئے، ٹھیک ہے، دکان میں جا کر آپ چیز خریدتے ہیں، بقالہ، سپر مارکیٹ، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ چیز خریدتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بھائی یہ کتنے کی ہے یہ چیز، کوئی چیز آپ کو لینی ہے، اٹھایا آپ بوٹل، آپ نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے، وہ بولے گا 5 ریال کا ہے.
ارے نہیں بھائی 5 ریال تو بہت زیادہ ہیں, 4 ریال میں دیجیے نا. بارگننگ ہو رہی ہے جس کو بولتے نا بارگننگ, تو آپس میں جو ہے بات ہو رہی ہے, نہیں 4 میں دے دو بھائی, نہیں 4 آپ 4.5 میں لے لو. اب بات چیت چل رہی ہے تو دونوں کا اختیار ہے, ابھی فائنل نہیں ہوئی یہ چیز, بوٹل میں نے خریدی نہیں ہے, وہ صرف اس سے بات کر رہا ہے کہ میں اس کی یہ قیمت ہے, آپ کتنے, یہ قیمت اس کی ہے لے لیجیے آپ. میں کہہ رہا ہوں نہیں قیمت زیادہ ہے کچھ کم کر دیں, ہم دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے. تو اختیار ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے, میں نے خرید نہیں, یہ بوٹل کا مالک میں نہیں ہوگا, میں نے پیسے نہیں دے دیے اس کو, یا پیسے دے بھی دیے تب بھی جو ہے فائنل نہیں ہوا. یہ چیز کب فائنل ہوگی, جب وہ مجلس سے اختیار کب ختم ہو جائے گا, چلے گئے ہم ختم. میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں 4.5 میں دوں گا آپ کو, 4 ریال میں تو نہیں ملے گا. ارے نہیں بھائی 4.25 ریال میں دے دو, 4 ریال 25 سلالہ. اچھا ٹھیک ہے دے دیجئے. میں نے دے دیا, میں نے لے لیا, میں چلا گیا دکان سے باہر, ختم ہو گئی. اب پھر آ کر جو ہے میں وہ نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں میرے پیسے مجھے واپس دے دیجیے, مجھے نہیں چاہیے, الا یہ کہ اس کی مرضی ہے. لیکن اختیار جو ہوتا ہے یا بعض جگہ آپ, یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ورنہ جو ہے آپ کو آپشن دیتے ہیں بعض لوگ, بھائی آپ کوئی چیز خریدیں اس کو ایکسچینج کرنا ہو تو آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے, کپڑوں دکانوں وغیرہ ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. لیکن یہاں ایک جنرل بات ہو رہی ہے کاروبار کہ آپ جو اختیار ہے نا کہ لینا نہیں لینا, فائنل کرنا نہیں کرنا, یہ کب تک رہتا ہے, جب تک کہ آپ مجلس میں نہ ہو, جب تک کہ مجلس میں. کیوں؟ کیونکہ رضامندی سے ہو رہی ہے چیز, نہ انہوں نے زبردستی آپ کو بوٹل بیچا, نہ آپ نے زبردستی بوٹل خریدا, پانی کا بوٹل یا جوس کا بوٹل کوئی بھی, آپ نے انہوں نے زبردستی آپ کو نہیں بیچا, آپ نے زبردستی خریدا بھی نہیں. آپ آئے دکان میں, مارکیٹ میں آئے, سپر مارکیٹ میں, آپ نے چیز اٹھائی, آپ نے قیمت پوچھی, پھر بارگننگ کی, اور آپ 4.25 پر راضی ہو گئے, 4 ریال 25 سلالہ پر, اس کے بعد چلے گئے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے پیش نظر کہتے ہیں کہ شریعت نے جو اس بات کی اجازت دی ہے کہ مجلس ختم ہونے دونوں علیحدہ نہ ہو جائے, دکان والا دکان میں, یہ آدمی چلا گیا لے کر چیز خرید کر, تو جب تک دونوں علیحدہ نہیں ہوں اس وقت تک دونوں کا اختیار رہتا ہے, جب تک وہ وہیں کھڑا ہوا ہے, کھڑے ہو کر وہ بات کر رہا ہے, نہیں 4.25 بھی زیادہ لگ رہے ہیں, نہیں آپ 4 میں کر دیجئے. ارے بھائی ابھی تو آپ بولے 4.25 میں, ٹھیک ہے لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, 25 حلال ابھی پیسے ہیں بھائی, وہ بھی زیادہ ہیں, آپ ذرا کم کر دیجئے, میں پھر آؤں گا لوں. بار بار بات چیت چل رہی ہے, تو وہ وہیں کھڑا ہوا ہے خریدنے والا. تو اس میں کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, دو شریعت نے جو اختیار دیا ہے دونوں کو, بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو, کہ وہ خریدے بیچے جب تک مجلس میں ہو, اس میں دونوں کے لیے مصلحت ہے اور حکمت ہے. کیوں؟ کوئی بھی چیز, وہ آدمی وہاں سے اسی وقت جائے گا جب وہ راضی ہوگا, راضی ہو گیا کہ اتنے پیسے میں بوٹل جوس کا لے رہا ہوں, وہ راضی ہو کر ہی وہاں سے جائے گا, اس وقت تک وہاں سے نہیں جائے گا. جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں, ان تراض منکم, تم جو بھی خرید و فروخت کا کام کرو, تجارت کرو, بزنس کرو, ڈیل کرو, تو دونوں راضی ہونا چاہیے. ایک راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں بھی, خریدنے والا بھی راضی ہونا چاہیے اور بیچنے والا بھی راضی ہونا چاہیے. اب راضی ہونے کے لیے آپ کو وہاں, جب تک آپ جتنے ٹائم وہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ چیک کر لیجئے بوٹل کو, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں کہ لوں یا نہیں لوں, یہ تمام اختیار آپ کو ہے اس وقت تک. اس میں حکمت ہوتی ہے, آدمی سوچ بھی سکتا ہے نا بھائی, کینسل بھی کر سکتا ہے ڈیل کو, مجلس سے ختم نہیں ہوا, وہ بولے گا ٹھیک ہے میں لے لوں گا, بولے گا, اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچے گا نہیں حارث بھائی یہ زمین کی قیمت زیادہ ہے بہت, نہیں چھوڑیے میں نہیں لوں گا, کینسل کر رہا ہے. پہلے بولا وہ لوں گا, بعد میں کہہ رہا ہوں نہیں لوں گا میں. تو اس کو اختیار ہوتا ہے, اس کو سوچ بچار جس کو کہتے ہیں, سوچنا سمجھنا یا معاملے پہ غور کرنا, یہ حکمت ہے کہ آدمی اتنا ٹائم لے سکتا ہے بیٹھ کر وہاں پر, جس میں وہ ایک فائنل ڈیسیشن لے سکے کہ مجھے خریدنی ہے یہ چیز یا نہیں خریدنی ہے, یا نہیں خریدنی. ٹھیک ہے, یہی خلاصہ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے جو لمبی بات لکھی ہے اس میں, کہ مکمل رضامندی اس میں حاصل ہو جاتی ہے, اور زبردستی نہیں ہوتا ہے, ظلم بھی نہیں ہوتا ہے بیچنے والے پر, خریدنے والے پر. یہ تمام چیزیں اسی لیے اسلام نے یہ چیز رکھی ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو. یہ آپ کھڑے تھے, آپ پورا سوچ کر سمجھ کر کال کر لیے, کسی سے مشورہ بھی کرنا ہے مشورہ بھی کر لیے, اس کے بعد آپ نے فائنل کیا ہے, اور اس کے بعد آپ چیز لے کر چلے گئے ہیں, تب تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ حکمتیں ہیں جو شریعت اسلامیہ نے اس وجہ سے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے. اس کے بعد دوسری شکل ہے اختیار, اور وہ ہے کنڈیشن رکھنا, یا آپ کہیں شرط رکھنا. بیچنے والا شرط رکھے یا خریدنے والا شرط رکھے, یہ بھی اس کو اختیار ہے. کس کو؟
بیچنے والے کو اختیار ہے کہ وہ کنڈیشن رکھے بیچنے کی، خریدنے والے کو بھی اختیار ہے کہ وہ جو ہے شرط رکھے. شرط سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرط کا مطلب ہے کنڈیشن رکھنا. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو بتایا یہ بوٹل ہے، اب ہم بوٹل ہی کی مثال دیں. آپ دکان میں گئے دیکھیے لے رہے ہیں، آپ اسے کہتے بھائی آپ لے کے جائیں گے تو پھر واپس نہیں لیں گے. آپ سوچ لیجیے، آپ دوبارہ واپس کرنے آئیں گے تو واپس نہیں لیں گے ہم یہ چیز. ابھی آپ کھول کر چیک کرنا ہے، چیک کر لیجیے، بات سیدھے باکس میں ہوتی ہے. یا ٹیسٹ کر کے چیک کرنا ہے، چیک کر لیجیے. آپ لینے کے بعد چلے جائیں گے، پھر آئیں گے تو واپس نہیں لیں گے ہم. یا ایک مرتبہ اوپن کر دیں گے آپ تو واپس نہیں لیں گے. تو وہ شرط رکھتا ہے، اس کو اختیار ہے یہ شرط رکھنے کا. اسی طریقے سے آپ شرط رکھے بھائی میں یہ لے کے جا رہا ہوں. میں جسے اور ایک مثال دیتا ہوں چھوڑی. گاڑی میں میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا ان سے مشورہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں میں یہ دو چیزیں ہیں سمجھیے. وہ شرط رکھتا ہے میں ایک خریدوں، یہ چیز ہے، ایک ہی بوٹل ہے سمجھیے. چلیے اب وہ کہتا ہے کہ میری وہ شرط رکھتا ہے خریدنے والا کہ میں گاڑی میں ذرا بتا کر آؤں گا، اگر بچوں کو پسند آ گئی یہ چیز تو میں اس کو فائنل کروں لے لوں گا، میں نہیں پسند آئی تو میں واپس کر دوں گا. ہاں یہ شرط اس نے رکھی ہے، شرط رکھ کر لے کے جا رہا ہے آپ کو. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جائیے، بتائے پسند آ گئی لے لیے، فائنل ہو گئی چیز، نہیں پسند تو اس کو کہتے ہیں شرط وغیرہ. یا ایک مدت کی شرط رکھتے ہیں، جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا آپ کو شوبرا وغیرہ میں، کپڑوں کے کاروبار وغیرہ میں ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز خرید کے لے جا رہے ہیں تو جو فاتورہ دیتے ہیں، رسید دیتے ہیں آپ کو، اس میں لکھا رہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ چیز اگر واپس کرنا چاہیں، بغیر شرط یہ ہے کہ اس کو آپ اس کا مس یوز نہ کریں، خراب نہ کریں، اوپن کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یوز نہ کریں اس کو. اور آپ کو 3 دن تک اختیار ہے، 3 دن تک آپ کی چیز ہم یہ واپس لے سکتے ہیں یا ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے. وہ بیچ رہے ہیں کپڑا تو کوئی حرج نہیں ہے، یا سامان وہ بیچ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس قسم کی کنڈیشن رکھیں اور آپ سے کہیں کہ یہ آپ یا تو لکھ کر دے دیں، یا تو بتا دیں آپ کو، یا تو انفارم کر دیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو کیا عام طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر ہوتا ہے. تو اس کی دلیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرط ایسی رکھنا، بیچنے والا شرط رکھ رہا ہے یا خریدنے والا شرط رکھ رہا ہے. خریدنے والا مثال میں لے کے جاؤں گا، میں یوز کروں گا، اگر خراب نکلے تو واپس دوں گا. آپ کہہ رہے چیز اصلی ہے، مشین صحیح ہے، اچھا کام کرتی ہے، اوریجنل ہے، میں جاؤں گا یوز کروں گا، اگر خراب نکلے تو واپس کر دوں گا، پیسے دینا پڑے گا آپ کو پورے. یہ اس نے شرط رکھی ہے خریدنے والے نے. تو بیچنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ جائیے، آپ جا کے یوز کیجئے، اگر خراب نکلے تو واپس لا کے دے دیجیے ہم کو. وہ منظور، اس نے منظوری دے دی آپ کو، وہ رضامند ہو گیا. تو ایسی صورت میں یہ شرط بھی خریدنے والا اس کو بھی اختیار ہے. یہ شرط کا اختیار اس کو کہتے ہیں، کنڈیشن کا اختیار. ٹھیک ہے، دوسری شکل ہے. اس کی دلیلیں 2 آیتیں ہیں، 2 دلیلیں ہیں، ایک حدیث اور ایک آیت ہے. حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا المسلمون علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر ہے. کیا مطلب؟ اگر مسلمان نے کوئی شرط رکھی تو اس کو پوری کرے، چاہے وہ بیچنے والا مسلمان، خریدنے والا مسلمان، شرط پوری ہونی چاہیے، شرط پر باقی رہنا چاہیے. جو آپ نے شرط لگائی تھی، جو کنڈیشن آپ نے لگی تھی، وہ شرط پر آپ باقی رہیں، شرط سے مکر نہ جائیں، آپ خلاف ورزی نہ کریں کنڈیشن جو آپ نے رکھی تھی اس کی. یہ حدیث کا مطلب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو عقد کرو، جو ایگریمنٹ کرو، اس کو پورا کرو. وفا بالعقد کا مطلب ایگریمنٹ جو آپ کرتے ہو، جیسے لین دین کا معاملہ ایگریمنٹ ہے، بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے ایگریمنٹ آپ کرتے ہو کہ یہ میں اگری ہو رہا ہوں اس سے. تو جو آپ نے اگری ہونے کے جو لیے شرط رکھی ہے تو آپ اس کو پورا کیجیے، آپ شرط کو پورا. تو یہ عام طور پر ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ عقد کرو کسی کے ساتھ، ایگریمنٹ کرو کسی کے ساتھ، اس ایگریمنٹ پہ پورا اترو، پھر نہ جانا، مکر نہ جانا، یہ مطلب ہے. تو یہ جو ہے 2 دلیلیں ہیں، حدیث اور آیت، جس سے یہ دوسری شکل شرط کی جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور ایک تیسری جو ہے، تیسرا اختیار، تیسرا ایک پڑھ لیتے ہیں، اور ایک خیار الغبن، دھوکہ دینا. اگر کوئی انسان بیچ کر کوئی سامان دھوکہ دے رہا ہے یا خرید کر دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی اگر غبن کرے، غبن کہتے ہیں دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، اگر دھوکہ دیتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ چیز واپس کر دے یا رکھ لے. یہ بھی اختیار رہتا ہے. کیوں؟
کیونکہ شریعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، اور دھوکہ دینا تکلیف ہے۔ بیچنے والا، کاروبار کرنے والا اصلی بول کر دھوکہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے چیز اصلی ہے، نہیں ٹوٹے گی، وہ گھر میں لے کے فوراً ٹوٹ گئی، ایک مرتبہ یوز کرے خراب ہو گئی، تو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کھول کر دیکھے تو اندر خراب چیز نکل گئی، اوپر سے سمجھ میں آیا چیز چل رہی تھی، لیکن گئے تو چلے، دھوکہ دیا۔ کس نے؟ بیچنے والے نے دھوکہ دے دیا، یا زمین بتا دی کسی کو کہ بھئی یہ زمین آپ خرید لیجیے، وہ زمین ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، سب حارث بھائی ہمارا مثال بھی سے حارث میں نے کہا کہ فلاں جگہ زمین ہے، یاسر صاحب لے لیجیے، شیخ صاحب آپ بہت اچھی ہے، ہماری زمین ہے، ہم ہی اونر ہیں اس کے، فلاں فلاں بول دیا۔ ہم سمجھے ٹھیک ہے بھائی حارث بھائی کی زمین ہے تو لے لینا، کیا جا کے پتا چلا حارث بھائی کی کوئی زمین ہے ہی نہیں، وہ حارث بھائی اس کے اونر ہی نہیں ہے، دھوکہ ہو گیا، تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں واپس کر دوں، جن کو کینسل کر دوں میں، حالانکہ میں پیمنٹ کیا، یا جو کہتے ہیں نا مقدمہ ایڈوانس بھی میں نے دے دیا اسے، نہیں، دھوکہ جب ہو گیا تو پھر مجھے اختیار ہے کہ وہ چیز جو ہے میں باقی رکھوں، یا جس کو دھوکہ دے دیا، جیسے انسان کو مجھے دھوکہ مل گیا، حارث بھائی کو کسی نے دھوکہ دے دیا، اب ان کو اختیار ہے کہ وہ چیز کو باقی رکھیں یا واپس کر دیں۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک، لا ضرر ولا ضرار، نبی اسلام نے فرمایا نہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ نہ کسی اور کو تکلیف پہنچاؤ، اور کیونکہ اس میں تکلیف ہے دھوکے میں، آدمی کو جو ہے بہت، ایک آدمی ٹرسٹ کرتا ہے، بھروسہ کر کے چیز کو لیتا ہے، خریدتا ہے، ڈیل کرتا ہے، بعد میں جا کے اس کو دھوکہ ہو جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے دھوکہ دے کر تکلیف دی اپنے مسلمان بھائی کو، اور اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اور دوسری حدیث بھی اس کی دلیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ نفس منہ، کسی مسلمان مرد کا مال اسی وقت حلال ہوگا جب وہ پاک دلی سے، اچھے دل سے لے گا، لیکن دل میں جو ہے خباثت ہے، دل میں دھوکہ ہے، اور آپ مال لے رہے ہو تو کسی مسلمان کا مال ایسا حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دھوکہ دینا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، کسی کے دل کو، کسی کے نفس کو یہ نہیں بھاتا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ دھوکہ دیں دل کو مسلمان کے، کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے دے تو پھر آپ دوسروں کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سامان دھوکہ دے کر آپ کو بیچ دے، کوئی ڈیل آپ کے ساتھ کمپلیٹ کر دی، فائنل کی جائے، دھوکہ دے کر آپ کے پیسے لوٹے جائیں، آپ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرو گے۔ اب اس کے جو ہے الگ الگ شکلیں بھی ہو سکتی ہیں دھوکے کی، جو 3 شکلیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ آفس کا یا مکتب کا تھوڑا سا کام آ چکا ہے ضروری، اسی لیے اس درس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں، سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں دھوکے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، جو 3 مصنف حفظہ اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں، صورتیں کہیں یا شکلیں اس کی، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد بھی کچھ اور اختیارات بھی انسان کو رہتے ہیں، جو 8 ہیں نا، ہم نے بتایا 8 میں سے 3 ہی پڑھے ہیں، تو اس کے علاوہ جو باقی اختیارات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حلال راستوں سے پیسہ کمانے کی اور حلال ذریعہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، ہم کو اپنے آپ کو دور رکھنے اور دوسروں کو بھی دور رکھوانے کی یا دور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، نصیحت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔